بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو ایجوکیشن پوائنٹ ڈیئر سی ایس سی اسکالرشپ گائیڈ لائنس کے حوالے سے آج ہم نے 5 چیزوں پہ بات کرنی ہے۔ نمبر 1 وہ اسٹوڈنٹ جن کو ایکسیپٹنس لیٹر ملا ہے۔ نمبر 2 جو اسٹوڈنٹس ایکسیپٹنس لیٹر کے لیے ای میل کر رہے ہیں۔ نمبر 3 ایکسیپٹنس لیٹر کے لیے ای میل کس ٹائم تک کرنی چاہیے۔ نمبر 4 جن یونیورسٹی کا ایڈمیشن فیس ہے۔ اور نمبر 5 پاکستان میں اپنا سیٹل زون جاب عہدہ چھوڑ کر ماسٹر پی ایچ ڈی کے لیے جانا چاہیے یا نہیں۔ تو ان 5 چیزوں پہ ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے ڈیئر۔ تو سب سے پہلے جن اسٹوڈنٹس کو ایکسیپٹنس لیٹر ملا ہے تو وہ اس خوشی میں نہ رہے کہ میرا ایڈمیشن کنفرم ہو گیا، میں نے 3 ایکسیپٹنس لیٹر کے ساتھ ریجیکشن دے کی ہے اسٹوڈنٹس کی۔ تو آپ کے ساتھ اگر ایکسیپٹنس ہے تو اب آپ کوشش کریں کہ جتنے بھی مزید ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہے ان کو پورا کریں اور کسی بھی ڈاکومنٹس میں کسی قسم کی کمی نہ چھوڑیں۔ اوکے۔ نمبر 2 اپنے ڈاکومنٹس کو اپنے موبائل فون سے سکین نہ کریں بلکہ کسی شاپ کیپر سے جس کے پاس سکیننگ مشین ہوتا ہے اس سے سکین کریں تاکہ بالکل کلیئر ہو، کسی قسم کا بلر اور کسی قسم کا مسئلہ اس میں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ 2 باتیں یاد رکھیں۔ وہ اسٹوڈنٹس جن کے انہوں نے اسٹڈی پلان یا ریسرچ پروپوزل جسے کہتے ہیں 800 ورڈز کا مانگا ہے تو ضروری بات ہے کہ وہ 800 ورڈ سے زیادہ ہو، کم نہ ہو۔ انہوں نے مانگا ہے کہ 2 ریکمنڈیشن لیٹر ہو ایسوسیٹ پروفیسر سے تو ضروری بات ہے کہ وہ ایسوسیٹ پروفیسر سے ہو۔ ان کیس اگر آپ کی یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ میں ایسوسیٹ پروفیسر نہیں ہے تو آپ اور کچھ نہیں کر سکتے، تو آپ کو اسسٹنٹ اور لیکچرر سے ایکسیپٹنس ریکمنڈیشن لیٹر لینے ہوں گے۔ بٹ ٹرائی فار بیسٹ اور اچھے سے اچھے ڈاکومنٹس ریڈی کریں۔ میں نے خود ایک یونیورسٹی میں 2000 اپلیکیشن دے کے ہے کہ 2000 اپلیکیشن لوگوں نے اپلائی کی تھی اور وہاں 150 سیٹس تھے، تو وہ ریجیکٹ کریں گے ان اسٹوڈنٹس کو جن کا کوئی بھی ڈاکومنٹس کم ہو۔ تو کسی بھی ڈاکومنٹس پہ کسی قسم کی کمپرومائز نہ کرے کہ وہ کم ہو۔ نمبر 2 ایکسیپٹنس لیٹر کے لیے کس وقت تک ای میل کرنا چاہیے۔ لیٹ سپوز ایک یونیورسٹی کا لاسٹ ڈیٹ ہے 30 مارچ، تو آپ 20 مارچ تک اپلائی کرتے رہے اور کوشش کرتے رہے اینڈ پوائنٹ تک ایکسیپٹنس لیٹر حاصل کریں۔ ڈیئر ایکسیپٹنس لیٹر کا بڑا رول ہے، اس کے بغیر ایڈمیشن، یہ ضروری نہیں کہ ایکسیپٹنس لیٹر کے ساتھ آپ کو ایڈمیشن ملے گا، لیکن یہ ایڈمیشن کے لیے ایکسیپٹنس لیٹر کا ہونا بھی ضروری، کیونکہ یہاں آ کر آپ کا سپروائزر کا ہونا فرض ہے، اس کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا۔ یہاں پہ کورس ورک گپ شپ ہے، کورس ورک کا کوئی مسئلہ یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پر پورا کے پورا ریسرچ ورک چلتا ہے۔ ریسرچ پیپر آپ کو آتے ہیں، آپ کو ریسرچ ورک آتا ہے، آپ کو کسی قسم کا ٹینشن یہاں پہ نہیں ہے۔ ریسرچ کورس ورک یہاں پہ نکلتا ہے ہر حال میں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ پیور ریسرچ ورک چلتا ہے، تو اٹ مینس کہ ایکسیپٹنس لیٹر کا کافی رول ہے۔ ایکسیپٹنس لیٹر آپ کے پاس ہو، آپ ریجیکٹ ہو سکتے ہیں، بٹ ایکسیپٹنس کے لیے ایکسیپٹنس لیٹر بہت بڑا رول ادا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو 30 مارچ ایک یونیورسٹی کا لاسٹ ڈیٹ ہے، آپ 20 مارچ تک ٹرائی کرتے رہے۔ آپ نے یونیورسٹی کا پورٹل کھولا، وہاں ایسوسیٹ پروفیسرز ہے، لیکچررز ہے، چائنا کی کسی یونیورسٹی کا لنک آپ نے کھولا تو کس کو ای میل کرے؟ ڈیئر ایک بندے کو آپ ای میل کرے تو اس دوسرے کو بھی کرے، تیسرے کو بھی کرے، کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ یونیورسٹی نے گروپس بنائے ہوتے ہیں کہ سپروائزر فار ماسٹر، سپروائزر فار ڈاکٹر اسٹوڈنٹ، سپروائزر فار انڈر گریجویٹ، وہ تو کلیئر ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ صرف ان ٹیچرز کو ای میل کریں جن کے جو آپ کا اسٹڈی لیول ہو۔ آپ ماسٹر کے ہو تو ماسٹر سپروائزر کو صرف ای میل کریں۔ اگر یہ کیٹیگری انہوں نے نہیں دی ہے تو آپ ہر ایک ٹیچرز کو ای میل کریں، قسمت جہاں پہ لکھی ہو تو مل جائے گا۔ کیونکہ میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں فرسٹ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہوں، اس ڈپارٹمنٹ سے ابھی تک کسی کو ایکسیپٹنس لیٹر نہیں ملا تھا، اور نہ میرے بعد ابھی تک کسی کو ملا ہے، میرا 3 سال ہے۔ تو یہ ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی ٹیچرز آپ کو سامنے آئے، ای میل آئے، ایک چیز صرف چیک کریں، یہ فرض ضروری ہے کہ جس ٹیچرز کو آپ ای میل کر رہے ہو اس کا ریسرچ ایریا آپ کے ریسرچ ایریا سے میچ ہو۔ باقی جو بھی ہو، ایسوسیٹ ہو، لیکچرر ہو، پروفیسر ہو، ان کو ای میل کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ایسوسیٹ پروفیسر تھا جس وقت انہوں نے یہ پروفائل بنایا اور انہوں نے اپڈیٹ نہیں کیا اور ابھی وہ پروفیسر ہو، وہ لیکچرر تھا اور ابھی وہ ایسوسیٹ پروفیسر ہو اور انہوں نے اپنا پروفائل اپڈیٹ نہ کیا ہو، تو ای میل ہر کسی کو کریں۔ اگر یونیورسٹی کے پورٹل پر کیٹیگری نہیں ہے کہ یہ ٹیچر ماسٹر اسٹوڈنٹ کا ہے اور یہ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کا ہے۔
نمبر 4 ایڈمیشن فیس. جن یونیورسٹی کا ایڈمیشن فیس ہے ڈیئر اس میں پھر وہ کمپٹیشن بھی اتنا کم ہوتا ہے. اگر آپ ایڈمیشن فیس بغیر ایڈمیشن فیس والے کو لیے اپلائی کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ اس میں کمپٹیشن بھی اتنا زیادہ ہوگا. ایڈمیشن فیس اگر آپ جمع نہیں کر سکتے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ مجھے PQR دیں گے, میں آپ کے لیے چائنیز RMB جمع کروں گا. پہلے کوشش کریں کسی اور سے جمع کرائے تاکہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ میں کاروبار کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ایٹ دی اینڈ لاسٹ ہوپ آپ کا میں ہوں گا. اگر آپ کے لیے ایڈمیشن فیس جمع کرنے کے لیے کوئی آپشن نہ ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. نمبر 5 پاکستان میں اپنا سیٹل زون چھوڑ کر چائنا میں اسٹڈی کے لیے آنا چاہیے یا نہیں. موسٹ امپارٹنٹ ڈیئر, یہاں پہ اگر آپ نے PhD ڈگری لینی ہے تو آپ نے 2 ریسرچ پیپر دینے ہیں ٹیچرز کو, مطلب پبلش کرنے ہیں مسٹ. اب ریسرچ پیپر ایلسویئر نیچر میں پبلش کرنے کے لیے آپ کے بال یا گریں گے یا سفید ہوں گے, یہ ضروری ہے. بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. مشکل ناممکن نہیں ہے, مشکل بھی نہیں ہے, ہارڈ ورک ریکوائرڈ ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز یاد رکھیں کہ یہاں پر آپ نے پڑھنا ہے تو آپ نے کوئی بھی چیز جاب کوئی سیٹل زون چھوڑ کر یہاں آنا ہے تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ نے 2 ریسرچ پیپر دینے ہیں. پاسبل ہے, ہم کر رہے ہیں, سب لوگ کر رہے ہیں, لیکن پڑھنا ہے. پیور اسٹڈی چائنا میں میں نے دیکھی ہے. میں نے 2 جگہوں پہ اسٹڈی کی ہے, پاکستان میں اور چائنا میں. اتنا فرق ہے جتنا 180 اینگل پہ فرق ہوتا ہے. 1% پہ بھی میچنگ نہیں ہے. اس چیز کو کوئی برا نہ مانے, لیکن یہاں پر کافی ہائی لیول ہے آف ایجوکیشن. ٹھیک ہے. تو یہ چیز اچھا دیکھیں, کچھ اسٹوڈنٹس مجھے ابھی میرے ساتھ رابطہ ہو رہا تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ کہہ رہا تھا کہ HSK4 یہ چائنیز لینگویج سرٹیفکیٹ کتنے پہ ملے گا. وہ HSK4 مجھ سے لے کر ایڈمیشن کرے گا تو وہ یہاں آ کر چائنا میں کیسا پڑھے گا. چائنا لینگویج میں بہت مشکل ہے چائنیز لینگویج. تو ان شارٹ کٹ اور ان چیزوں سے گریز کرے, اپنی قابلیت پر آئے. جب آپ اپنی قابلیت پر آؤ گے تو یہاں پر بھی آپ کامیاب ہوں گے, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے ڈیئر, یہ 5 ضروری چیزیں تھے جو میں نے مناسب سمجھا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا. ٹھیک ہے. ہوپ فلی آپ کو فائدہ دے گی.